بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا چیپٹر 8 پڑھیں گے، بیلنس آف پاور، طاقت کا توازن۔ ایک ایگزامپل سے یہ چیپٹر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر دو ممالک ہیں، انڈیا اور پاکستان کو لے لیں۔ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی جواب میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اب دونوں کی کوشش یہ ہے کہ ان کے جو عسکری طاقت ہو یا دیگر طاقت وہ یکساں ہو، ایک جیسے ہوں۔ اگر پاکستان کو لے لے، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں جو ڈیفینس ہے اس پر زیادہ خرچ کرتا ہے تاکہ اس کی طاقت بڑھ جائے اور انڈیا پاکستان پر حملہ نہ کر سکے۔ اگر حملہ کرے تو اس کو سخت رد عمل کا سامنا ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف پاور ہے، کیونکہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو بیلنس آف پاور کی وجہ سے امن قائم ہوتا ہے۔ اب ہم بیلنس آف پاور یا طاقت کا توازن یا ایکویلیبریم آف پاور، ایک سٹیبل انٹرنیشنل ریلیشن میں جب ایک سٹیبل انٹرنیشنل سسٹم ہو تو اس میں بیلنس آف پاور کا ایک اہم رول ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اٹ prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the other۔ کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ کو روکتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ اپنے خواہش کو دوسرے ملک پر جو ہے نا وہ انفورس کرے، لاگو کرے۔ اب انڈیا کے خلاف پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور انہوں نے ایٹم بم ایکوائر کیا، حاصل کیا۔ اب ہندوستان پاکستان پر اپنا ول امپوز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایکویشن آف ایکویلیبریم آف پاور یا بیلنس آف پاور اس کو کہا جاتا ہے۔ اب پاور ایکویشن جو اسٹیٹ کے درمیان ہے یہ کس چیز پر بیسڈ ہے؟ اٹ از بیسڈ آن این اسسمنٹ آف ایچ ادر ریلیٹیو پاور کیپیبلٹیز۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی پاور کیپیبلٹیز کتنی ہے۔ لیٹ سے دو ممالک کو بطور ایگزامپل لے لے کہ ہندوستان اپنے بجٹ کا کتنا پرسنٹ اپنے ڈیفینس پر خرچ کرتا ہے اور پاکستان کتنا کرتا ہے۔ پاکستان میں کتنے مسلز ہے، ہندوستان کے پاس کتنے ہے، اس طرح ٹینک اور دیگر فوج وغیرہ آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ملک وہ کتنا پاورفل ہے، یا دونوں برابر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس اسسمنٹ کے بعد یہ اسسمنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات کا طرز عمل ہے یہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگر دو ممالک طاقت کے اعتبار سے برابر ہو تو دونوں ممالک ایک دوسرے پر اپنا ول امپوز نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں ایک سٹرانگ ہو دوسرا ویک ہو، جیسا کہ یو ایس اے کو لے لے اور پاکستان کو لے لے، تو اکثر اوقات مجبوری کی وجہ سے پاکستان نے ڈو مور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے اسسمنٹ کی ہے کہ یو ایس اے کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے فوج ہے، اتنے میسلز ہے اور جنگی جہاز ہے، ٹینکس ایٹسیٹرا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ ہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھ لیں، ریئلسٹک اپروچ اپنا لیں تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ تو بیلنس آف پاور جب ہو تو ایک ملک دوسرے ملک پر اپنا ول امپوز نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھ لیں تو 1648 میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھا اس نے یورپ میں 30 سال جنگ کا خاتمہ کیا۔ تو اس نے اہم چیزوں کو جو ہے نا وہ متعارف کیا، ایک نیشن اسٹیٹ کو، ساورنٹی کو، اسی طرح بیلنس آف پاور کو، اور یہ انہوں نے ایک پرنسپل کے طور پر لیا کہ اس کی وجہ سے ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فرینچ ریولوشن کی بات کریں تو یہ گولڈن ایج آف کلاسیکل بیلنس آف پاور تھا۔ اس میں جو یورپ کے جو حکمران تھے انہوں نے کوشش شروع کی کہ انہوں نے بیلنس آف پاور کو ایکسیپٹ کیا ایز دا سپریم پرنسپل آف فارن پالیسی، کیونکہ خارجہ پالیسی میں یہ ایک اعلیٰ اصول تھا کہ ہم بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھیں گے، کیونکہ جب ممالک کے درمیان بیلنس آف پاور ہوگا تو کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم بیلنس آف پاور کے استعمال کی بات کریں تو 17ویں صدی کے وسط میں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ جو فرانس کا جو حکمران تھا لوئس 14، اس نے یورپ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور دیگر علاقوں کو قبضہ کرنا چاہا اور اس کو فرانس کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ اس نے کوشش کی کہ اسپین میں
اسپین کو فرانس کے ساتھ ملا لے، تو ظاہری بات ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں ان کو فرانس کے اس عزم سے خطرہ ہوا، کیونکہ فرانس کی جو طاقت ہے وہ بڑھ رہی تھی لوئس فورٹین کے وقت میں، اور پورے یورپ پر وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ تو اس کے جواب میں انگلینڈ نے اور اسی طرح آسٹریا دیگر ممالک نے فرانس کے خلاف جنگ شروع کی، اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ فرانس اسپین کو اپنے ساتھ اس کا الحاق نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ایویڈنٹ یوز آف بیلنس آف پاور ہے جو کہ مڈ 17 سینچری میں اس کو نوٹ کیا گیا۔ اس طرح جو برٹش کا جو آبجیکٹیو تھا 18 اور 19 سینچری میں بیلنس آف پاور، یہ اس کا برطانیہ کا ایک آبجیکٹیو تھا، اس کے حصول کے لیے وہ کوشاں تھا۔ اس کی خارجہ پالیسی میں یہ بات شامل تھی برطانیہ کی، کیونکہ برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ جو یورپ ہے وہاں پر کوئی اسٹیٹ اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ برطانیہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے، تو اسی وجہ سے یہ اس کے مقاصد میں شامل تھا بیلنس آف پاور، اور یہ پورا یورپین انٹرنیشنل سسٹم کا ایک خصوصیت تھا۔ 1815 سے لے کر 1914 تک یہ چیز چلتی رہی۔ پھر کنسرٹ آف یورپ یہ ایک تنظیم تھا 1815 سے 1870 تک، جس میں انگلینڈ تھا، پروشیا تھا، رشیا تھا، اور ایک اور ملک تھا آئی تھنک جرمنی تھا۔ یہ بھی ایک گڈ ایگزامپل ہے میجر یورپین اسٹیٹس کی جو کوشش کر رہے تھے کہ بیلنس آف پاور ہم حاصل کر سکے، ٹو اچیو بیلنس پاور، تاکہ کوئی بھی اسٹیٹ اتنا پاورفل نہ ہو، اتنا ڈومیننٹ نہ ہو کہ وہ دیگر ممالک پر حملہ کرے یا اس کے مفادات کو نقصان پہنچائے۔ دا انکریزنگ دا پاور آف جرمنی، پھر کیا ہوا کہ جرمنی کے پاور بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا الائنسز بنے، جرمنی کا ساتھ وہ آسٹریا ہنگری نے دیا، اور اس طرح فرانس کا ساتھ رشیا نے دیا۔ تو جب جرمنی کا پاور وہ بڑھ گیا تو یہاں پر دنیا بائی پولر ہو گئی، دو طرح کے الائنسز بنی، ایک طرف جرمنی اور آسٹریا ہنگری تھا، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا خلافت عثمانیہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف وہ رشیا تھا، فرانس تھا، پھر یو کے اور دیگر ممالک اس میں شامل تھے۔ تو اس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اب جو پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اگر ہم پہلی جنگ عظیم کی بات کریں تو دا بیلنس آف پاور سسٹم واز اٹیکڈ بائی پروپوننٹس آف کوآپریشن اینڈ اے کمیونٹی آف پاور۔ اب کیا تھا کہ جب بیلنس آف پاور تھا تو اس کی وجہ سے جنگیں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بیلنس آف پاور کا جو تصور ہے وہ ناکام ہوا، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھ لیں تو یورپ میں 1914 سے 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بیلنس آف پاور یہ ایک فرسودہ سوچ ہے اور یہ جنگوں کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے کوآپریشن کی بات کی، تو اس کوآپریشن کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے لوگوں نے، ممالک نے لیگ آف نیشن قائم کی تاکہ میوچل کوآپریشن کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو، لیکن پھر لیگ آف نیشن بھی ناکام ہوئی، اس کی جگہ پھر 1945 میں اقوام متحدہ نے لی، اقوام متحدہ بھی ناکام ہے۔ اگر ہم اسرائیل کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں، تو فلسطین کو، تو یہ مسائل اب بھی موجود ہیں۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا کہ انٹرنیشنل ریلیشن دوبارہ وہ چینج ہوئے ریڈیکلی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو سپر پاورز ابھرے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ تھا اور دوسرا سوویت یونین، اور دونوں کا جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھا وہ کافی زیادہ تھی۔ یو ایس اے وہ ویسٹرن بلاک کو لیڈ کر رہا تھا، جبکہ سوویت یونین کمیونسٹ تھا، اور دونوں کے ایک کیپٹلزم کو فروغ دینا چاہ رہا تھا اور ایک دوسرا کمیونزم کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا۔ پھر اگر ہم یہاں پر جو ہے نا وہ دوبارہ بیلنس آف پاور اور یہ چیز شروع ہو گئی۔ پھر 1960 میں اگر ہم دیکھ لیں تو چائنا ایمرج ہوا اور اس نے ترقی کرنا شروع کی، پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہ ایشیا ہے اور اس طرح افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں جو کہ سپر پاورز کی کالونیاں تھی وہ آزاد ہو گئے۔ پھر یورپ نے کا ریوائول شروع ہوا، کیونکہ یورپین یونین بنا اور وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گئے، تو یورپ بھی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس طرح جاپان بھی
کیونکہ جاپان بھی وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر رہا تھا اور اسی طرح وہ ایک ترقی یافتہ ملک بنا. تو اٹ ری مرج ایز اے کمپوننٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. یہ بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے یہ دوبارہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک اہم کمپوننٹ کے طور پر ابھرا. پھر کیا تھا 1990 تک جو ہے نا وہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے دنیا میں یہ دو سپر پاورز تھے. لیکن 1991 میں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے نا وہ دنیا کا واحد سپر پاور رہا اور یہ پوری دنیا میں عسکری طور پر ملیٹریلی بھی ڈومیننٹ تھا اور کچھ حد تک اکنامیکلی معاشی طور پر بھی غالب رہا. تو کس طرح دنیا میں بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں؟ ایک ہوتا ہے الائنسز. اگر ہم الائنس کی بات کریں، یہاں پر انہوں نے نیٹو لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے پڑھا کہ دو سپر پاورز تھے، ایک یو ایس اے تھا اور دوسرا یو ایس ایس آر. تو امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ یو ایس ایس آر کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے ملیٹریلی اور اس طرح اسلحہ بھی ان کے پاس کافی زیادہ ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو ایک تنظیم بنائی جس میں یورپین کنٹریز تھے. تو یہ الائنس کس وجہ سے بنی؟ تاکہ یو ایس ایس آر کو کاؤنٹر کر سکے، تاکہ یو ایس ایس آر کسی بھی ملک پر حملہ نہ کرے. اگر یو ایس ایس آر کسی ملک پر حملہ کرے گا تو تمام جو اس تنظیم میں شامل ممالک ہیں وہ یو ایس ایس آر کے خلاف جنگ کریں گے. تو جب یو ایس ایس آر کو محسوس ہوا کہ نیٹو ایک پاورفل ادارہ ہے اور اس سے یو ایس اے کو کافی اسٹرینتھ ملی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے ایک اور الائنس بنائی، کاؤنٹر الائنس ورسا پیکٹ اس کو کہا جاتا ہے. پولینڈ میں یہ بنایا گیا تھا. تو جو کمیونسٹ بلاک میں جو ممالک تھے انہوں نے مل کر یہ تنظیم بنا لی. تو یہ بھی ایک ڈیفنس آرگنائزیشن تھی دفاع کے لیے. اس کے لیے ایک اور ٹیکنیک ہے آرمامنٹ. آرم ریس ان دا سم کنٹیننٹس پر بائی نیڈ ٹو مینٹین بیلنس آف پاور. تو بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں تو پاکستان اور ہندوستان میں آرم ریس ہے، کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ملک کا مقابلہ کر سکے اور وہ پاورفل ہو جائے. تو اس وجہ سے بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے دونوں ممالک جدید سے جدید اسلحہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ڈس آرمامنٹ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT. تو یہ امریکہ اور دیگر سپر پاورز نے اس لیے امپوز کی ہے تاکہ بیلنس آف پاور ہو اور نیوکلیر ہتھیار کی پرولیفریشن نہ ہو، پھیلاؤ نہ ہو. تو دو مقاصد ہیں. اگر ہم اس مقصد پر فوکس کریں کہ بیلنس آف پاور ہو، مثال کے طور پر اگر انڈیا کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو تو پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوگا، تو یہ بیلنس آف پاور ہے. اسی طرح اگر ایران کے پاس نیوکلیئر عام نہ ہو اور اس طرح اسرائیل کے پاس نہ ہو تو یہ بیلنس آف پاور. اگر ایک ملک کے پاس ہوگا، مثال کے طور پر اسرائیل کے پاس ایٹامک بم ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوا. اب اسرائیل جو ہے نا، جو اسرائیل ہے وہ ایران پر اور دیگر ملکوں پر اپنا ول امپوز کر سکتا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور اب موجود نہیں، کیونکہ اسرائیل تو چھوٹا ملک ہے لیکن وہ عسکری طور پر اور وہ اکنامیکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دیگر ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر ممالک آہستہ آہستہ اس کو ریکگنائز کر رہے، تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ ڈس آرمامنٹ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے. تو اس میں اس کو NPT کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا نے اس پر دستخط نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک نے ایٹامک بم حاصل کیے ہیں. پھر انٹرونشن کی بات کریں، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. سوویت یونین نے افغانستان میں مداخلت کی اور یہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو بحر عرب ہے وہاں تک رسائی چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی طاقت کو بڑھا لے اور USA کے خلاف، ویسٹرن بلاک کے خلاف. تو امریکہ کو یہاں محسوس ہوا کہ سوویت یونین جو ہے نا وہ مضبوط ہو رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے ذریعے اور دیگر ممالک کے ذریعے سے مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا اور مالی مدد شروع کیا تاکہ وہ سوویت یونین کو کاؤنٹر کر سکے. تو انٹرونشن بھی بیلنس آف پاور کی بھی ایک ٹیکنیک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس طرح نان انٹرونشن بھی عدم مداخلت. یہ کیا ہے کہ جب 1936 میں اسپین میں سول وار شروع ہو گئی
تو فرانس اور برٹن دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسپین میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ جب ایک ملک مداخلت کرے گا تو دوسرا ملک اس کے کو کاؤنٹر کرے گا، تو دونوں ممالک آپس میں ان کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں ممالک اسپین میں مداخلت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس چیز میں ہم وہ انوالو نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے۔ بیلنس آف پاور کے اقسام: ایک ہوتا ہے سمپل بیلنس آف پاور، اس میں یہ کہ دونوں پاورز کے درمیان وہ پیریٹی ہو۔ پیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فوجی یا عسکری طاقت کو دیکھ لیں کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری طاقت ہے، برابر ہے، تو یہ سمپل پاور ہے۔ لیکن کمپلیکس پاور میں بیلنس آف پاور میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بٹ ان مور کمپلیکس سچویشن کمپیٹنگ پاور کین اچیو بیلنس فرام ایڈیشنل سورسز۔ اب کیا ہوتا ہے کمپلیکس سچویشن میں کہ ایک ملک جو ہے نا وہ ایڈیشنل سورسز سے بھی بیلنس حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک ملک کے پاس وہ فوجی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ الائنس بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے USSR کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیٹو بنایا، تو نیٹو کی وجہ سے امریکہ کے پاس کافی طاقت بڑھ گئی، کیونکہ فوجی طاقت بھی بڑھ گئی، معاشی طور پر بھی، اور ڈیفنس کا جو اوورال جو بجٹ ہے وہ بڑھ گیا نیٹو کا۔ جنرل اور پرٹیکولر یہ دو ٹائپ کے۔ جنرل بیلنس آف پاور لیک اے پریپونڈرنٹ پاور، کیونکہ اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھ لیں تو پوری دنیا میں دو سپر پاورز تھے، ایک امریکہ تھا اور دوسرا USSR تھا۔ تو دنیا میں ایک پریپونڈرنٹ پاور نہیں تھا، سپر پاور نہیں تھا۔ جبکہ پرٹیکولر بیلنس آف پاور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریجنل سپیریئر پاور ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے نا وہ اب اسرائیل ایک پاور ہے اور وہ اپنا انفلوئنس دیگر ممالک پر بڑھا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ہے۔ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کی اگر ہم بات کریں تو سبجیکٹیو بیلنس آف پاور یہ اٹ از بیسڈ آن اپیئرنس، از سبجیکٹیو اینڈ فریجائل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات کریں تو امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ USSR کے پاس کافی زیادہ اسلحہ و طاقت ہے، تو کیونکہ یہاں پر پروپیگنڈا تھا، مس انفارمیشن تھی، تو ایک خیالی باتی تصور پر مبنی بات تھی، ایک حقیقت پر مبنی بات نہیں تھی۔ تو جب اپیئرنس پر ہو تو اس کو سبجیکٹیو بیلنس آف پاور کہتے ہیں، اور آبجیکٹیو بیلنس آف پاور یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بجٹ کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کی معیشت کو دیکھ لیں، فوجی طاقت کو دیکھ لیں، اس کے بعد وہ جائزہ اپنے ان کے ٹینکوں کا موازنہ کرے۔ اس طرح دونوں ممالک کا آپس میں جو میسلز ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر اس کے بعد جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آبجیکٹیو بیلنس آف پاور ہے، دیٹ بیس آن ایکچوئل کیپیبلٹیز از آبجیکٹیو، اور یہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے، اور جو سبجیکٹیو بیلنس آف پاور ہے یہ انسٹیبل ہوتا ہے۔ دوسرا پرچویٹس اور کنٹرائیوڈ۔ پرچویٹس بیلنس آف پاور کیا ہوتا ہے، یہ کسی خاص پالیسی پر مبنی نہیں ہوتا۔ لیٹ سے ایک دو ملک ہیں اور ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم بیلنس آف پاور اچیو کریں، لیکن الائنسز کی وجہ سے، کاؤنٹر الائنس، غیر شعوری طور پر دونوں کی طاقت یکساں ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرچویٹس بیلنس آف پاور ہے۔ اور کنٹرائیوڈ بیلنس آف پاور یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ممالک یا ایک ہی ملک وہ شعوری طور پر پالیسی بنا لے، جیسا کہ امریکہ نے رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف نیٹو بنایا تھا، تو یہ کنٹرائیوڈ پالیسی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے انڈیا کے خلاف جو ہے نا وہ ایٹامک بم بنایا، یا اس طرح سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوا، تو یہ کنٹرائیوڈ بیلنس آف پاور ہے۔ جہاں تک آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جہاں پر تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔